آپ کو اگر نیند نہیں آتی تو یہ باہر کی سیٹنگ کی خرابی ہے نا، دماغ، یہ باہر کی خرابی ہے نا، باہر کا آدمی خراب ہے، مشین خراب ہے، آپ کو نیند، دماغ کی کچھ بھی ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کے اخلاق بھی خراب ہوتے ہیں، آپ میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، بات بات پہ غصہ آتا ہے، تو دیکھنے والا یہ کہے گا کہ یہ اندر سے ٹھیک نہیں ہے، بدتمیز آدمی ہے، بد اخلاق ہے، لیکن یہ اصل میں اندر سے ٹھیک نہ ہونا باہر کی سیٹنگ آؤٹ ہونے کی وجہ سے سو نہیں رہا بیچارہ، سمجھتے ہیں؟ تو ڈاکٹر یہ کرے گا، نیند کی گولیاں دے دے گا، آپ سو جاؤ، جب آپ کی نیند پراپر ہوگی تو آپ کے اخلاق کیا ہو جائیں گے؟ بولو نا، اچھے، تو لوگ سمجھیں گے یہ اندر سے کیا ہو گیا ہے، ٹھیک، حالانکہ یہ اصل میں اندر سے خراب تھا ہی نہیں، ہے تو ایک وقتی طور پر نیند نہ ہونے کی وجہ سے سیٹنگ کیا ہو گئی تھی، آؤٹ۔ ڈاکٹر نے کچھ نہیں کیا، کنٹرول پینل پہ جا کے سیٹنگ میں گیا ہے، وہ اس نے دیکھا کہ جو وائرس آیا ہوا ہے، اینٹی وائرس چلایا، وہ کیا کر دیا، اڑا دیا، ریفریش کیا، سلا دیا، دوبارہ اٹھے تو ونڈو جب ریفریش ہوتی ہے تو بہت سے ہم نے دیکھا ہے موبائل میں، بعض دفعہ نیٹ نہیں چل رہا، بعض دفعہ مسئلہ ہے، ابے ری اسٹارٹ مار اس کو، بس ہمیں نہیں پتا وہ کیوں صحیح ہوا لیکن صحیح ہو جاتا ہے، تو کیا کرتے ہیں اس کو، ری اسٹارٹ مارو، سیٹ ہو گیا۔ بہت دفعہ ہوتا ہے، ایک دفعہ نہیں تو 2 دفعہ ری اسٹارٹ کر دو، ری اسٹارٹ سے کاکڑ دن نہ ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان سو کے اٹھتا ہے نا تو وہ بھی اصل میں کیا ہے، ری اسٹارٹ ہوتا ہے، دن بھر کی ٹینشنیں، پیسوں کے معاملات، اور ویسے جسمانی تھکاوٹ، بیگم سے پھڈے، سسرال کے جھگڑے، سیاسی باتیں ہیں بھائی، وہ درجنوں ٹینشنیں لے کے بستر پہ دھڑام سے گرتا ہے، اور دماغ کا کنیکشن اللہ اس دنیا سے ختم۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، قرآن کہتے ہیں ہم نے تمہاری نیند کو سبات، سبت کاٹنے کو کہتے ہیں۔ عجیب چیز ہے نیند بھی، دیکھو نیند عجیب چیز ہے۔ آپ جب اپنے جسم کو تھکاتے ہو تو آرام کا طریقہ یہ ہے کہ جسم کام کرنا چھوڑ دے، جیسے آپ بازوؤں سے ویٹ اٹھا رہے ہو، بالآخر تھکتا ہے نا آدمی کا ہاتھ تھک جائے گا، تو آرام کیسے دو، ویٹ اٹھانا چھوڑ دو۔ جم میں آپ نے دیکھا ہوگا ویٹ اٹھاتے ہیں، 15ویں سیٹ پہ جا کے چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں نا، وہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کے بعد وہ تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، پھر دوبارہ اٹھاتے ہیں۔ تو آپ چل چل کے تھک جاتے ہو، اس کا حل کیا ہے، ٹانگوں کو تھوڑی دیر آرام دو، بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ چلنے کے قابل ہو جاؤ گے، ریلیکس ہو جائیں گے نا آپ کے پاؤں۔ لیکن دماغ جو سارا دن سوچتا ہے نا، دماغ کا دیکھو، جس باڈی کا جو کام اللہ نے لگایا ہے اس سے وہ کام لینا چھوڑ دو تو باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں بھائی؟ کام لینا چھوڑ دیں نا، ہاتھ سے وزن اٹھانا چھوڑ دیں تو ہاتھ کیا ہو جائیں گے، ریسٹ۔ چلنا چھوڑ دیں تو ٹانگوں کو کیا ملے گا، ٹانگوں کا کام ہے چلانا۔ اچھا، آج کل ٹانگوں کا کام چلنا رہا نہیں ہے، آج کل ٹانگوں کا کام سوائے پینٹ پہننے کے، پینٹ باندھنے کے، کیونکہ اگر ٹانگ نہ ہوتی تو شلوار کہاں پہنتے، ہم پینٹ کہاں پہنتے، چلنا پھرنا لوگوں نے کیا کیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ ہر کام بائک پہ ہو رہا ہے، ہر کام بس میں ہو رہا ہے، ہر جہاز میں جا رہے ہیں، بسوں میں جا رہے ہیں، تو چلنا پھرنا گیا ختم۔ تو ٹانگیں تو برباد ہوں گی نا، گھٹنوں کی بیماریاں، اور یہ جو کچھ مسجدوں میں دیکھو کتنی کرسیاں آتی چلی جا رہی ہیں۔ تو ٹانگ کو اللہ نے پیدا کس کے لیے کیا ہے، چلنے کے لیے، تو یہ چلے گی تو فٹ رہے گی۔ تو اب چل چل کے تھک گئے، تو ٹانگ کا کام تھا چلانا، پاؤں کا کام تھا چلانا، پاؤں سے وہ کام لینا چھوڑ دیں وقتی طور پہ، جب تھک جائیں تو وہ دوبارہ کیا ہو جائیں گے، فریش ہو جائیں گے۔ اب دماغ کا کام کیا ہے، بولو نا،
دیکھو آنکھوں کا کام ہے دیکھنا. ہم کوئی مطالعہ کر رہے ہو, اسٹڈی کر رہے ہو, جو ونس اپون اے ٹائم لوگ کیا کرتے تھے اب تو ختم ہو گیا. تو تاریخ بھی ڈرامے دیکھ کے لوگ سیکھ رہے ہیں, حالانکہ جو ہسٹری ہے نا وہ کتابوں میں ہوتی ہے صحیح. مولانا اسماعیل ریحان صاحب کی کتابیں ہسٹری پہ, تاریخ پہ ضرور پڑھیں آپ لوگ, تاکہ یہ جو بنو امیہ اور بنو عباس کے لوگوں نے جھگڑے کھڑے کیے ہوئے ہیں نا حضرت معاویہ پہ الزامات, مستند تاریخی کتاب ہے, اس کو پڑھیں لازمی. ورنہ آپ غلط لکھی ہوئی تاریخیں پڑھیں گے تو آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا. بعض لوگوں کو بنو امیہ خلیہ ہو گیا ہے. تو مالی خلیہ ہوتا ہے نا, ایک بنو امیہ خلیہ, ہر بات گھما گھما کے بنو امیہ کے خلاف. بھائی اس میں اچھے کام بھی ہوئے ہیں, برے کام بھی ہوئے ہیں, اچھوں کو اچھا کہو, بروں کو برا کہو, ہر دور حکومت میں ہوا ہے, لیکن ان کا کچھ نفسیاتی مسئلہ بن چکا ہے. نفسیاتی بیماریاں بہت قسم کی ہوتی ہیں. آپ کا کوئی ذاتی چڑ ہو جاتی ہے آپ کو کسی سے, تو ہسٹری پڑھیں, بہت زبردست تاریخ لکھی ہے انہوں نے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس کی تعریف کی ہے. خیر, یہ درمیان میں ایک بات آ گئی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر چلتے چلتے تھکتے ہیں تو ٹانگوں سے کام لینا چھوڑتے ہیں, تو دماغ کا کام کیا ہے؟ آنکھوں سے جب اسٹڈی کرتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, آنکھیں تھک جاتی ہے نا, تھوڑی دیر کے لیے آدمی آنکھوں کو ایسے کر کے رکھ دیتا ہے, کتاب تھک جاتا ہے, تو پھر فریش ہو کے مطالعہ کرنا شروع کر دیتا ہے. دماغ کا کام ہے سوچنا. تو دماغ کو ریسٹ کیسے ملے گا؟ جب وہ سوچنا بند کر دے. یہ اپنے اختیار میں ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ دیکھو ہاتھ سے ویٹ اٹھا رہے تھے, اپنے اختیار میں, ویٹ نہ اٹھاؤ. پاؤں سے چل رہے تھے, اپنے اختیار میں. دماغ کا کام کیا ہے؟ آرڈر کرے گا ٹانگوں کو رک جا, ٹانگیں رک جائیں گی. دماغ آنکھوں کو آرڈر کرے گا بند کر لو اپنے آپ کو, آنکھیں بند ہو جائیں گی. دماغ آرڈر کرے گا ہاتھوں کو کہ وزن اٹھانا چھوڑ دو. یہ پوری باڈی کو کون مینیجر کون ہے اس باڈی کا؟ آپ کا برین ہے. یہ سارے کام کر رہا ہے. اس کو آرڈر کون دے گا؟ اس کا تو کوئی باپ ہے ہی نہیں نا جو اس کو آرڈر دے. ارے جب دماغ ٹانگوں کو آرڈر دیتا ہے تو ٹانگیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں. دماغ آپ کی زبان کو آرڈر دیتا ہے, بھائی بس کر, 1 گھنٹے کا بیان ہو گیا, ایک جمعہ ہمیشہ لیٹ ہو رہا ہے تو تھوڑا جلدی کر لے, بیان جلدی ختم کر لے. یہی ہوتا ہے نا. تو دماغ آرڈر دے گا تو زبان اگر بات سمجھ میں آئے گی اس کے دماغ کی تو رک جائے گی, نہیں سمجھ میں آئے گی تو چلتی رہے گی. لیکن آرڈر کون دیتا ہے؟ دماغ. دماغ کو جب سکون چاہیے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دماغ سوچنا چھوڑ دے. تو دماغ کو سوچنا چھوڑنے کا آرڈر کون دے گا؟ دماغ دے گا کیا؟ آدمی اپنے سے بڑے کی بات مانتا ہے جو اس پہ آرڈر چلاتا ہے. دوسری بات, دماغ جب آرڈر دے گا تو اس یعنی دماغ اپنا ماتحت تھوڑی ہوگا. تو دماغ کو کوئی بھی آرڈر نہیں دے سکتا. دماغ کسی کی سنتا نہیں ہے. دماغ کو آرڈر وہ دے گا جو دماغ سے اوپر ہے, وہ اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, ہم نے بنایا ہے تمہاری نیند کو دماغ اور اس دنیا کا رشتہ ڈسکنیکٹ کرنے والا. نیند کو اللہ نے ایسا بنا دیا کہ آپ کے دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن کیا ہوتا ہے؟ ڈسکنیکٹ, سوئچ آف ہو جاتا ہے. تاریں کاٹ دی جاتی ہیں. جو دماغ کی تاریں ہیں نا جو پھیلی ہوئی ہیں, جو دیکھ رہا ہے دھوپ ہو رہی ہے, بارش ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی ہے, گرمی ہو رہی ہے, سردی ہو رہی ہے, چمونی آپا کیا کر رہی ہیں, اور بیگم کچن میں کیا کر رہی ہے, اور میری بچی کا فون کیوں نہیں آیا, میرا بچہ ابھی تک کمبخت 3 بج گئے گٹر کے ڈھکن پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے, صبح 1 بجے تک. یہ سارے مسائل کھوپڑی میں گھومتے ہیں کہ نہیں گھومتے؟ ہاتھ تھا کہ آدمی جب سونے کے لیے لیٹتا ہے تو اور زیادہ گھومنا شروع کر دیتا ہے. جب لائٹ آف ہوتی ہے تو اور دماغ فریش ہو کے سوچنا شروع کر دیتا ہے. اب آپ اپنے دماغ کو آرڈر دے کے سو جا. دماغ کبھی بھی آپ کے کہنے پہ بولو نہیں سوئے گا. آپ سمجھاتے نا, بے سو جا, بے سو جا, بے سو جا. اب جتنا دماغ اپنے آپ کو سونے کو آرڈر کرے گا اتنا ہی دماغ جاگے گا, کیونکہ آرڈر کرنے کے لیے جاگنا ضروری ہے. سوتا ہوا مینیجر کسی کو آرڈر نہیں کر سکتا.
سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ سوتا ہوا آدمی اپنے ہاتھ کو آرڈر کر سکتا ہے؟ بولو، آپ جاگ رہے ہیں نا، آپ نے اپنے ہاتھ کو آرڈر کیا بھئی یہ گلاس پکڑ لے، گلاس، ہاتھ گلاس پکڑ لیتا ہے. جب آپ سو رہے ہوتے ہو تو آپ کا دماغ آرڈر کرتا ہے اپنے ہاتھ کو کہ یہ گلاس پکڑ لے. کیوں؟ دماغ ابھی کیا کر رہا ہے؟ سو رہا ہے. تو سوتا ہوا دماغ جیسے آپ کے اعضاء کو آرڈر نہیں کر سکتا تو وہ اپنے آپ کو بھی آرڈر نہیں کر سکتا. اور جاگا ہوا جب تک ہے، آرڈر کرنے کے لیے جاگنا ضروری ہے، اور جاگا ہوا ہے تو سوئے گا نہیں، سویا ہوا ہے تو جاگے گا نہیں. تو یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. اس لیے دماغ اپنے آپ کو سونے کا آرڈر کبھی بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہتے ہیں کہ نیند آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. آپ کے اپنے اختیار میں بستر پہ سونے کے لیے لیٹنا اور لائٹ کو آف کر دینا، شور شرابے کو ختم کر دینا، یہاں تک آپ کے اختیار میں ہے. دماغ میں نیند مسلط کرنا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جب آپ بستر پہ آنکھ بند کر کے لیٹتے ہو، اللہ کہتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، ہم تمہارے اندر سے روح کھینچ لیتے ہیں جب تمہاری نیند کا وقت ہوتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور پھر اللہ تمہاری اس روح کو صبح کے وقت تمہاری باڈی میں لوٹا دیتے ہیں. دماغ کا سونا یہ روح نکلنے سے، کیوں؟ زندگی نکل گئی نا. جو چل رہے پھر رہے تھے، ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، اس کو روح سے تعبیر کیا ہے، حیات سے تعبیر کیا ہے. یہ والی حیات وقتی طور پر ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ آپ کا سبات کا مطلب اللہ آپ کا دماغ کا کنیکشن اس دنیا سے ڈسکنیکٹ، جب ڈسکنیکٹ ہوا تو سوچنا چھوڑ دیا دماغ نے. سوچنا چھوڑتا ہے تو وہ 4 5 6 8 اور کراچی میں تقریباً 13 گھنٹے سونے کے بعد وہ دماغ کیا ہو جاتا ہے؟ صرف فریش ہی نہیں ہوتا بلکہ بیکار ہو جاتا ہے. وہ وجہ اس کی ہے کہ جب کسی باڈی کو بہت زیادہ آرام دے دیا جائے نا تو وہ اعضاء ناکارہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ واکنگ کرتے ہو، چلتے 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 تھک گئے، پھر بیٹھو، آپ پھر اتنا بیٹھو جتنے میں ٹانگیں ریلیکس ہو جائیں. جب ریلیکس ہو گئی، سکون مل گیا، پھر چلو یا کوئی اور کام کرو. لیکن آپ ایسے بیٹھے 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 درد کی آپ کی کمر تھک گئی تو آپ لیٹ گئے. اب آپ ایسے لیٹے کہ پولیس بھی آ کے نہیں آپ کو اٹھا سکتی، تو تھوڑے دنوں میں آپ بیٹھنے کے قابل رہیں گے ہی نہیں، تھوڑے دنوں میں آپ چلنے کے قابل رہیں گے ہی نہیں. تو ایسے یاد رکھیں، دماغ کو بھی آرام چاہیے ایک حد تک. اتنا سونا کہ دماغ کو جتنا آرام چاہیے تھا فریش ہو گیا، پھر سوئے جا رہا ہے، پھر سویا رہا ہے، تو اس کا مطلب دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہونے والی ہے تھوڑے دنوں میں. بھینس میں سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ایک ہی جگہ کھڑے 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 زندگی گزار دیتی ہے وہ. کیا خیال ہے؟ اگر اس میں سوچنے کی صلاحیت ہوتی نا، وہ لاتیں مار مار کے بھگاتی ہے آپ کو. کم از کم ٹیکا نہ لگانے دیتی. وہ کہتی ہے بھائی میرا دودھ نکال لیا، کھلا لیا، پلا لیا، بس صحیح ہے، 5 کلو 10 کلو بہت ہے تمہارے لیے. کتنا دودھ دیتی ہے مجھے تو پتہ نہیں، 10 کلو 15 کلو جو بھی ہے، اب کافی ہے. اب یہ کیا ٹھوک ٹھوک کے مجھے ایک نچوڑ میری ہڈیوں کا جوس کیوں نکال رہا ہے تو؟ بھینس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا، استعمال ہی نہیں ہو رہا اس کا دماغ. سوچے گی تو دماغ سوچنے سے اس کی طاقت بڑھتی ہے. خوب سمجھ لیں، یہ جو بادام کھا کھا کے دماغ کی طاقت کو بڑھی. ابھی موضوع نہیں ہے، جلد کہاں نکل رہا ہوں میں، اصل موضوع کی طرف جلدی سے آتا ہوں. ایک جلدی سے ایک صحت کی بات ہے نا، پارسل ہو جانی چاہیے. یہ خوب سمجھ لیں کہ آج کل جو صحت بنانے کے ٹوٹکے آپ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہو نا، یہ کھانے سے یہ چیز تیز ہوتی ہے، یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. مرو گے کھا کھا کے، مر جاؤ گے. بم جیسے دھماکہ ہوتا ہے نا، ایسے ایک دن مر کے ہلاک ہو جاؤ گے. کھانا صرف اسی کے لیے ٹھیک ہے جو اپنی انرجی کو یوٹیلائز کر رہا ہو، ورنہ یہ جو کھا رہے ہو نا یہ گلے پڑ جائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. مت کھاؤ یوٹیوب پہ دیکھ دیکھ کے کہ نہار مجھے اتنے بادام کھانے چاہیے، تو اتنا پستہ کھانا چاہیے، اخروٹ کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، اور فلاں چیز کھانے سے، اور گاجر کا حلوہ سے خون بنتا ہے، اور اخروٹ کے حلوے. جو کھا رہے ہو جتنا یہ بھی بہت زیادہ ہے. ایک گلاس صبح دودھ پینے سے یہ فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا فائدہ بالکل ہی. یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو دودھ کو پھر یوٹیلائز کریں، انرجی کہیں کھپے تو صحیح.
پورا ناشتہ آپ نے کر لیا ڈبل روٹی انڈوں پراٹھوں کے ساتھ, اس کے بعد ایک گلاس دودھ کی جگہ نہیں ہے اس میں, یہ کیلشیم نہیں پیدا کرے گا, یہ بیماریاں پیدا کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ گاجر کا حلوہ خون نہیں بنائے گا, شوگر کا بیمار کرے گا آپ کو. کھویا کھا رہے ہیں یہ بہت زبردست ہے صحت کے لیے. جتنی خوراک ہم کھا رہے ہیں, میں اگر قسم اٹھا کے بولوں تو جھوٹی قسم نہیں ہوگی, یہ چاہے آپ اس میں زیتون پی لیں, یہ زیتون بھی گلے پڑے گا آپ کے. زیتون کی بھی ایک حد تک ہے نا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کر کیا رہے ہیں. میں ایسے طاقتور لوگوں کو جانتا ہوں, ان کی خوراک اتنی تھوڑی ہے کہ آپ کہو گے یار اس تکلف کی آپ کو ضرورت کیا ہے. ٹھیک ہے, تو جیسے خوب ذہن میں رکھیں, انسان کی میں صحت بنتی ہے ورزش کرنے سے, ایکسرسائز کرنے سے. تھوڑا کھائے اچھا کھائے, یا تو جم جا رہا ہو نا, کوئی اتنے ڈنڈ پیل رہا ہو پھر بکرے پھوڑ دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنا زیادہ ایکسرسائز کر رہا ہو جیسے یہ جم والے کر رہے ہوتے ہیں, پھر بکرے کھا لیں, کوئی اپنے خرچے پہ اگر کھا رہے ہیں. لیکن آپ کے لیے بکرے کا گوشت, مچھلی, دودھ, مکھن اور وٹامن ڈی کے لیے اور پتہ نہیں کیا کیا لے رہے ہیں, یہ کوئی اس سے اور مرو گے, برباد ہو جاؤ گے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ جب ہے جب آپ کی انرجی استعمال, ورنہ اتنا کھاؤ بس جتنا چل رہے ہو, جتنی انرجی آپ کی استعمال ہو میں اتنا کافی ہے. صبح نہار میں ایک چمچہ شہد لے لیا کافی ہے سارا دن. میرا تو مشورہ یہی ہے, 2 کھجورے بہت ہیں سارا. کیا رہے ہیں, آفس میں جا کے بیٹھنا ہے, یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے. کمپیوٹر کے نا وہ کی بورڈ پہ بٹن دب رہے ہیں, یہ انگلی کے چلانے کے لیے کیا بکرا چاہیے آپ کو ہے بھائی؟ اس کے لیے آپ کو کیا بکرے کھانے ہیں جو آپ کی ایکسرسائز ہو رہی ہے؟ یہاں سے بیٹھے آپ بس میں یا اپنی گاڑی میں چلے گئے, اس کے لیے اگر ڈرائیور رکھا ہوا ہے تو وہ یہ جو اتنی استعمال ہو رہی تھی نا, یہ بھی نہیں ہو رہی. اور اگر خود چلا رہے ہو تو زیادہ سے زیادہ یہ مسل آپ کے تھوڑا سا یوں مڑ گئے تھوڑا سا. اور جو کراچی میں ایک تھوڑا سا آپشن اچھا آپ کے پاس یہ ہے کہ جگہ جگہ کھڈے آئیں گے آپ کے, تو اس سے گاڑی کے جم بھی ان کا بھی زنگ ختم ہوگا, اور آپ بھی تھوڑا سا ریڑھ کی ہڈی پہ تھوڑا سا دباؤ, اچھل کے نیچے گرو گے. بھائی یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے, تو اس کے لیے نہ پروٹین کی ضرورت ہے آپ کو, نہ کوئی آپ کو کارب کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو روزے رکھنے کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کثرت سے روزے رکھ کے فٹ فاٹ رہیں گے آپ. خیر یہ تو الگ. تو اسی میں یہ بھی ذہن میں جو اہم بات بتانا چاہ رہا تھا میں, کہ دماغ جو ذہین بنتا ہے استعمال کرنے سے بنتا ہے. بادام دوسرے درجے کی چیز ہے. جو آدمی بادام نہ کھائے لیکن دماغ سے سوچتا ہے, اس کا دماغ بادام کھائے بغیر زیادہ تیز ہوگا. دیکھو جو مزدور لوگ ہوتے ہیں, یہ بوریاں اٹھاتے ہیں نا اپنی کمر پہ بڑی بڑی, ان کی کمر مضبوط ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا یہ بکرے کھاتے ہیں؟ کیا یہ انڈے پھوڑتے ہیں؟ میں نے تو مزدوروں کی خوراک دیکھی ہے, سادہ سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھا رہے ہوں گے. وجہ کیا ہے کہ کمر وزن اٹھانے میں استعمال ہونے کی وجہ سے ان کی کمر بکرا کھائے بغیر بھی زیادہ مضبوط ہے. اور آپ روزانہ نہار منہ 2 انڈے پھوڑ رہے ہیں, پراٹھے پھوڑ رہے ہیں, پھر ڈائٹ پلان ڈاکٹر نے آپ کو ٹوپی ڈرامے کے کر کے دیا ہوا ہے ڈائٹ پلان نا, کہ آپ یہ کھائیں اور اتنے یہ آپ کی بہترین خوراک ہو گئی. اس کے بعد بھی حال دیکھو, حال تو دیکھو نا ہے کیا. نہ بازو سے وزن اٹھتا ہے نہ کمر سے. آسان مثال بتاتا ہوں, یہ جو گھروں میں ماسیاں کام کرنے آتی ہیں یہ زیادہ پاورفل ہوتی ہیں, یہ ہمارے گھروں کی خواتین زیادہ پاورفل ہوتی ہیں؟ بولو ماسی. خوراک کس کی اچھی ہوتی ہے؟ خوراک تو ہمارے گھر کی خواتین کی بہت زبردست ہوتی ہے. وہ جناب بریڈ بھی ہے, اس میں انڈے بھی ہیں, اور اس میں بریڈ تو خیر کوئی زبردست خوراک نہیں ہے, انڈے بھی ہیں اور مچھلی بھی ہے, اور یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے نارمل گھروں میں. لیکن وہ ماسی کی کمر میں پورا گھر پہ پوچھا لگائے گی, کبھی اس کو یہ نہیں ہوگی کہ آج میرے کمر میں درد ہے. اور بچہ بھی گود میں ہوگا, اس کو فیڈ بھی کرا رہی ہوگی. وہ بچہ گود میں بٹھا کے کمر پہ بٹھا کے پورے گھر کا پوچھ. وجہ کیا ہے کہ وہ محنت مشقت والے کاموں کی عادی, اس میں پاور زیادہ ہے. تو اسی طرح خوب ذہن میں رکھیں کہ دماغ میں جو ذہانت پیدا ہوتی ہے, دماغ کا زنگ جو ختم ہوتا ہے, وہ بادام کھانے سے نہیں ہوتا, اخروٹ کھانے سے نہیں ہوتا. اس میں سب سے پہلے کیا چیز ہے؟
استعمال. آج بچوں کا دماغ استعمال نہیں ہو رہا, بڑوں کا دماغ استعمال نہیں ہو رہا. پب جی دماغ استعمال نہیں, دماغ کو کند بناتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو آج کل کھیل کھیلے جا رہے ہیں یہ دماغ کو کند کر دیتے ہیں, بالکل بیکار بنا دیتے ہیں. ڈراموں فلموں سے دماغ تیز نہیں ہوتا اور بیکار ہو جاتا ہے. گانے سننے سے دماغ تیز بولو نہیں ہوتا, بلکہ وہ لذتوں کا عادی ہو جاتا ہے. گانے بجانے, موسیقی اور چرس میں کوئی فرق نہیں ہے, وقتی چسکا ہے. جیسے چرس کا چسکا ہے ایسے ہی موسیقی کا بھی ہے. تھوڑے دن میں, تھوڑی وقت میں اس میں بور, اور پھر اس کو مزید کچھ آگے کی چیز چاہیے. تو دماغ میں اگر آپ نے تیزی پیدا کرنی ہے تو سوچو, سمجھتے ہو, استعمال کیا کرو, پلاننگ کیا کرو صبح صبح اٹھ کے. پھر اس کے بعد جب دماغ آپ کا سوچنے سے تھکے گا تو بجائے الٹی سیدھی چیزیں کھانے کے اخروٹ کھا لو. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے دماغ کو طاقت ملے گی. بادام کھا لو, اس سے دماغ کو طاقت ملے گی. پھر اچھی اچھی چیزیں کھاؤ اپنے خرچے پہ. لیکن جو پہلے جو بڑے بڑے ذہین لوگ پیدا ہوئے ان کو تو اخروٹ میسر نہیں تھے, لیکن کیسے کیسے کام کیے انہوں نے. میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا, آپ اتنے تیز ہو, آپ ایسے حوالے آپ کو رٹا لگائے ہوئے یاد ہیں کہ آپ کون سی مارکیٹ سے بادام خریدتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہیں سے بھی بادام نہیں خریدتے. کیوں؟ دماغ کیا کیا ہے؟ استعمال کیا ہے نا. استعمال کر کر کے کیا ہو گیا؟ تیز ہو گیا. تو بچوں کو بھی دماغ استعمال کروایا کرو. اور دماغ اگر آپ کے پاس استعمال کرنے کا کوئی طریقہ آپ کو سمجھ میں بالفرض اگر نہیں آ رہا تو دو تین کام ایسے ہیں جن میں دماغ بہرحال کھپتا ہی ہے. قرآن حفظ کرنا شروع کر دیں, اس میں دماغ استعمال بولو نا یار ہوگا. نمبر 2, کوئی زبان سیکھنا شروع کر دیں, اس میں دماغ بہت کھپتا ہے. کوئی زبان سیکھنا, کوئی نئی زبان سیکھنا شروع کر دیں. عربی سیکھ لیں, انگریزی سیکھ لیں, جن کو اردو نہیں آتی وہ اردو سیکھ لیں. کوئی بھی زبان جب آپ نئی سیکھنا شروع کرتے ہو تو دماغ بہت آپ کا استعمال ہوتا ہے اس میں. اور یہ خوب سمجھ لیں کہ 40-45 سال کے بعد جو آدمی ایکسرسائز نہیں کرتا بہت تیزی سے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اب جسم ریورس ہونا شروع, جو ایکسرسائز کرتا ہے اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے, وہ دیر تک جوان رہتا ہے نا. تو اسی طرح خوب سمجھ لیں 40 سال تک تو کھوپڑی کسی نہ کسی طریقے سے چلتی رہتی ہے. اس کے بعد اگر آپ دماغ استعمال نہیں کرتے تو دماغ سونا شروع ہو جاتا ہے آپ کا, کند ذہن ہونا بہت تیزی سے. پھر غائب دماغ پروفیسر نہیں ہوتے جیسے, تو اس میں زیادہ اس بات کی اہمیت ہے کہ آپ 40-45-50 سال کے بعد کوئی نئی زبان سیکھنا شروع کر دیں, استعمال کرنا شروع کر دیں, ورنہ تھوڑے دنوں میں آپ یہاں سے کیا ہو جاؤ گے؟ خالی. تبھی ہم نے علماء کو دیکھا ہے وہ بڑھاپے میں بھی صحیح دماغ ہوتا ہے ان کا. وجہ کیا ہے؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ 78 سال کی عمر, بالکل صحیح دماغ. وجہ کیا ہے؟ روزانہ استعمال ہو رہا ہے نا, فقہی مسائل میں غور کر رہے ہیں, دلائل کا تجزیہ کر رہے ہیں, تو وہ تجزیہ کر کر کے مسائل میں غور کر کر کے روزانہ مسائل آ رہے ہیں, ان پہ ریسرچ کا کام ہو رہا ہے, تو ان کا دماغ فٹ فاٹ رہتا ہے بالکل. یہ موضوع سے ہٹ کے ذرا بات آ گئی, لیکن اب ہم دوبارہ موضوع کی طرف آتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ کھوپڑی استعمال کیا کریں, صحیح ہے نا. کھوپڑی ایسی استعمال ہوگی, کوئی چیز سیکھیں, کوئی تجزیہ کرنا. کتاب لکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے انسان کو, لیکن خامخواہ کی کتابیں نہ لکھیں, فضول بھرمار. کوئی تحقیقی کتاب جس میں آپ کی کھوپڑی استعمال ہو.